السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج میں اس ویڈیو میں دعا زہرا اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان حقائق پہ بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بڑی زبردست کمپین چلائی اپنی بیٹی کی لاپتہ ہونے پہ، اور پھر اس کے بعد یہ ایک نکاح خواں کہیں سے ملا، پھر اس کے بعد کچھ گواہ ملے، کچھ ایسا ہوا سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، یہ معاملہ بہت آگے چل کے چلا. میں آپ کو اس پورے واقعے کے اوپر چند فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس لڑکی نے ان کا انٹرویو کیا، دعا زہرا اور ان کے شوہر کا پہلا، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے کہاں پر پہنچے، کیسے انٹرویو ہوا، ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ میرے فیس بک پیج اور میرے یوٹیوب چینل پر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. جو دعا زہرا ہیں ان کا جو پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا، خبروں میں چیزیں آئیں، تو میں نے ان کا شو ایک دیکھا جہاں پر ان کے والدین موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نام چونکہ دعا زہرا ہے، اور اسی پس منظر میں انہوں نے بات کی کہ مسجد کے کچھ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے، انتظامیہ نے ان کی گمشدگی کا اعلان کرنے سے منع کر دیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اس وقت کہ مجھے لگا تھا شاید ایسا ہوا ہو، اور ہو بھی سکتا ہے ایسا ہوا ہو. لیکن یہ بات چلی گئی تھی اس وقت سنی اور شیعہ کے تناظر میں، یعنی کہ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ بڑی پاکستان میں عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب نا اس کہانی میں یہ جو دعا زہرا لاپتہ ہوتی ہے، بہت سے اس کہانی میں کنٹروورسیز ہیں جو آج تک ایڈریس ہی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ یہ بیٹی لاپتہ ہوئی ہے، اس کی عمر اتنی ہے، بیٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ نہیں میری عمر اتنی ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے والدین نے بتایا کہ وہ جو بچی ہے اس کو غالباً 8th گریڈ میں سے اٹھا لیا گیا تھا اسکول میں سے. جو اس کے آس پاس اور وہاں کے رہائشی اور مقامی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچی کو 3 کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ تھی تو اسکول سے ہٹا لیا گیا تھا. اب اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں، کیا وجوہات تھیں، یہ آگے چل کے کہیں پہ آ جائیں گی. لیکن بہرحال یہ ایک سرپرائزنگ چیز ہے کہ کچھ تو ایسا ہے، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں، کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ بچی کو جب وہ 3rd کلاس سے، وہ 3 کلاس سے اس کو ہٹا لیا گیا تھا اور کہا یہ گیا کہ وہ 8 کلاس میں. اچھا، اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچی کہتی میں خود گئی تھی، اور اکیلی وہ کیسے آ گئی. یہ جو بیان ہے یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے. میں نے اس کی کھوج لگائی ہے تو سٹوری یہ پتہ چلی ہے کہ ایک بابا جی جو یہاں سے کسی فیملی کو لے کے لاہور سے کراچی گئے تھے، اور جب یہ وہاں سے آئی ہیں تو انہی دنوں عمران خان کے وہاں پر کوئی چیزیں چل رہی تھیں، دھرنا یا احتجاج وغیرہ چل رہے تھے، تو وہ کسی فیملی کو لاہور سے کراچی لے کے گئے تھے. تو یہ جب وہ اسٹاپ پہ گئی تو انہوں نے اس بابا جی سے ملی، وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہا میں لاہور جانا چاہتی ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، وہاں پر جا کے آپ کو پیسے دے دوں گی. اور وہ جو بابا جی ہیں وہ ان کو لے بھی آئے، سیف لے آئے یہاں پہ. اچھا، دوسری کہانی یہ ہے کہ یہ جو ظہیر ہے، یہ بچہ جو ہے یہ ہے تو چھوٹا لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہے، پیسے کما رہا ہے. اس کے ایک بھائی ہیں اور وہ بھی بیوی بچوں والے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار اتنا رولا پڑ رہا ہے، جیسے بھی ان کی پب جی کے ذریعے دوستی ہوئی پھر آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا اتنا رولا پڑ رہا ہے آپ شادی یہ نہ کرو، تو یا آپ ایسے کرو کہ لڑکی خود آ جائے تو ٹھیک ہے ہم کر دیں گے. اور لڑکی پھر خود آ گئی. ساری وہ جو کہانی کہ بھئی وہ کراچی سے لاہور کیسے پہنچی اور پھر کیسے. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ساری پوری دنیا ان کو ڈھونڈ رہی تھی، بھئی آپ یہ کہاں پہ ہیں، گم ہو گئے، اداروں کو نہیں مل رہے، یہ وہ، پتہ چلا کہ وہ اس وقت ہنی مون پہ تھے، شمالی علاقہ جاتی سیر کر رہے تھے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس دن لڑکی کی ویڈیو آئی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، تو لڑکی کی والدین جو ہیں وہ آج تک نہیں مانتے، خیر اس دن بھی نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ نشے کے ٹیکے لگائے گئے ہیں، فلاں چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں آپ، میں سارے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، نشے کے ٹیکے نا پتہ چل جاتا ہے کوئی اگر کسی کو اس طرح سے کیا گیا ہو. ایک مرتبہ ویڈیو ہو جاتی، 2 مرتبہ. اب جب یہ انٹرویو آ گیا جس میں وہ صاف لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اس طرح سے گئی ہوں، وہ لڑکی جو اس کو ملے ہیں لوگ جا کے، انہوں نے بتایا وہ لڑکی تھوڑی ضدی واقعہ ہوئی ہے اور اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ اسے سمجھ رہے ہیں. عمر میں ہو سکتا ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو انٹرویوز کرنے والے تھے وہ ان کو بتا رہی تھی کہ آپ صوفے پہ کپڑا ڈالیں، صوفے کو ایسے کریں ویسے کریں، یعنی شناخت چھپا رہی تھیں، چیزوں کو چھپا رہی تھی. وہ لوگ آج بھی، جب کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، وہ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جیسے بھی جو بھی ہوا.
وہ آج بھی اپنی جو لوکیشن ہیں وہ چینج کرتے ہیں. اس لڑکے کی بھی آپ کو میں بات بتاتا ہوں، وہ اس کی محبت میں اس قدر آگے گیا کہ پیسوں کی، انہوں نے کہا جی اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جب وہ آئے گی آپ کو ادھر ادھر جانا ہوگا، ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں. وہ اس نے اپنی بائک بھی بیچی، اپنا موبائل بھی بیچا. یعنی کہ یہ دو لڑکے ہیں جو محبت کرتے ہیں. لڑکی کراچی سے ہے، لڑکا جو ہے ادھر سے ہے. اور جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں لاسٹ ٹائم وہ سارے اوکاڑا میں دیے ہیں انہوں نے. اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لڑکی کے والدین ہیں وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بچی کی مرضی ہے اپنی، بچی نے جو کیا وہ اقدام کوئی قابل تحسین نہیں ہے، وہ غلط ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اب پاکستان کا ایک قانون ہے، بلوغت کا مسئلہ ہے، چیزیں ہیں. کورٹ نے رائے مانگی، بچی نے رائے دی اور کورٹ نے اس کے اوپر جانے دیا. ابھی بھی اس میں جو بہت سے ہمارے دوست ہیں یوٹیوبرز، ان کا بھی کچھ تھوڑا سا قصور اس طرح سے ہے کہ وہ اس جو شوہر ہے دعا کا، اس کو کوئی نشئی بتاتے رہے، اس کو کوئی گینگ بتاتے رہے. یہ باتیں جو ہیں ان پہ تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے، ہم تھوڑی ریسرچ کریں، تھوڑا سا موقف لیں. میں نے جو بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی، میں نے چند لوگوں سے باتیں کی ہیں، میں نے بہت سے وہاں کے کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے آرٹیکلز دیکھے ہیں، جو لوگ ان دونوں سے ملے ہیں، جو لوگ ان کے والدین سے ملے، ان سب سے میں نے بات کی ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کہہ رہا ہوں. اور کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ان دونوں میاں بیوی کو جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں پہچان لیے جاتے ہیں. یہ اپنے جن رشتہ داروں کے گئے ہیں اس وقت ان کے گھر چھاپے پڑے ہیں. یہ ابھی بھی ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، ایک ٹراما کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک وہ اس حالت میں سے، اس کیفیت میں سے باہر ہی نہیں آ پا رہے کہ ابھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ابھی ہم گرفتار ہو جائیں گے، ابھی کچھ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اور اس میں جو دعا ہے، اللہ کرے ان کا مستقبل بہت اچھا ہو. ان کے والدین کو بھی کوئی یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. اب وہ لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، جو حج اور عمرہ پہ جا رہے ہیں ان کے سامنے بورڈز رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں. بھئی بیٹی اگر اب چلی گئی ہے تو اس کو اب آپ پوری پبلک میں کتنا کو کر سکتے ہیں، کیا کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کسی دن کوئی تیش میں آگے کچھ کر دے گا. آپ ایک لمٹ میں رہیں. آپ کورٹ میں گئے، آپ نے بچی سے ملے، آپ نے بچی کو کہا، وہ نہیں مان رہی. اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے اس بچی کو پالا ہے، وہ بچی کس مزاج کی آپ کو پتہ ہے. جو انٹرویو لینے گئے انہوں نے بتا دیا کہ وہ بچی بڑی میچور ہے، وہ تو خود بتاتی ہے چیزیں کہ ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ انٹرویو لینے والوں کو بھی کہتے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے، ان بیچاروں کی تھوڑی تربیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو اب بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے. اس پہ میں بہت سے فیکٹس ہیں جس پہ میں اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیسے جو ان کے والد صاحب ہیں، بہت سی ہمدردیاں ان کے ساتھ، لیکن کچھ چیزوں پہ غلط بیانی دونوں طرف سے ہوئی ہے. ان کے والدین نے بھی غلط بیانی کی اور اس بچی نے بھی غلط بیانیاں کی ہیں. بہرحال ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے دونوں کا جو ہے، دونوں کو سکون ملے اور صبر ملے. انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فرخ اڑا دیجیے اللہ نے کے بعد.